السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 24واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ 24ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے۔ پہلا رکوع ہے 32 سے 41 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب پہ جھوٹ باندھے یا جب سچائی اس کے پاس آئے اور وہ اس کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ ظلم کا لفظی معنی تو اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کیونکہ انسان اندھیرے میں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا لیکن انسان جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا نمبر 2 اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق دوسروں کو دینا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے غیروں کی عبادت کرنا یا کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا اور نعمتوں میں کسی اور کو، تو یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ صدق اس بات کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق اور سچی ہو، اس سے مراد توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت پہ ایمان ہے۔ جو اس سچی بات کو لے کر آئے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے بعد تمام مومنین اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی پرہیزگار ہیں اور جنت میں ان کو ہر من پسند چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کریں گے اور ان کو بہترین اجر عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں دنیا کے تمام کاموں میں اپنے بندے کو کافی نہیں ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے جنت میں مومن کے اوپر ہر طرح کی نعمت نچھاور کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مومن کو ہر چیز عطا کرتا ہے، ہر کام میں کافی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مشرکین کہتے ہوتے تھے کہ اگر تم نے اس دعوت کو نہ چھوڑا تو ہمارے معبود تمہارا نقصان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو تکلیف کو دور کر دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیر پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکے؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے جو بھی کرنا ہے کر لو۔ آج کے اس دور میں بھی مشرکین کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو شرک سے روکا جائے تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی، دربار پہ نظر و نیاز نہ دی، یا یہ کھانے نہ پکائے، یا تو نے فلاں کی جو ہے وہ اطاعت نہ کی تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ نقصان پہنچے گا، وہ نقصان پہنچے گا، حالانکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ اپنا کام جاری رکھیے، ٹھیک ہے، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ اب اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے ہدایت قبول کر کے تو یہ اس میں بھی اس کا ہی فائدہ ہے، اور لیکن اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، کیا آپ اس پہ نگہبان نہیں ہے۔ دوسرا رکوع ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، آیت نمبر 42 سے 52 تک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی ہے اور وہ اکیلا ہے
جو اپنے بندوں پہ تمام تر تصرفات کا اختیار رکھتا ہے، مطلب ان کی نیند، ان کا جاگنا، یہ سب، ان کا پھر مستقل طور پہ مر جانا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو مر کر دوبارہ اٹھنے کے بارے میں سمجھایا ہے کہ جیسے تمہیں نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیند بھی موت کی طرح ہے، تو تم سو جاتے ہو اور تمہیں کوئی دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی، پھر جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹاتے ہیں، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا اور صرف یہ خوش فہمی اپنے آپ کو دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی عقل رکھتے ہیں۔ تو کیا اگر ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو پھر بھی تم ان کے پیچھے لگے رہو گے؟ پھر بھی تم ان کی وجہ سے اپنے ایمان خراب کرتے رہو گے؟ ٹھیک ہے، کیا پھر بھی تم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہو گے، اپنے دعاؤں میں ان کے نام کے وسیلے دیتے رہو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک خصلت کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین کی ایک پکی علامت یہ ہے کہ اگر تم نے چیک کرنا ہے کہ فلاں مشرک ہے، اس کے سامنے توحید کا ذکر کرو، جیسے ہی اس کے سامنے الہ واحد کا تذکرہ ہوگا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل نفرت سے بھر جائیں گے، تنگ پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے یہ کلمہ گو مشرک ہے یا زمان جاہلیت کا مشرک تھا، سب کا یہی حال ہے۔ جہاں ان کے سامنے اللہ اکیلے کی بات کی جائے وہ وہاں آپ پر گستاخی کے لیبل لگائیں گے، وہ وہاں آپ کو اولیاء اور بزرگوں کا منکر اور گستاخ کہیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا تذکرہ شروع کر دو، ٹھیک ہے، تو پھر فوراً سے یہ صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ تمہیں مجھے ہی صرف پکارنا چاہیے اور میری توحید پہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ میں ہی ہوں جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہوں، اور پھر روز قیامت تمہارے اعمال کا فیصلہ کروں گا۔ اگر تم وہاں فدیہ دینا چاہو گے تو تمہارا فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور وہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وہاں پر ایسے ایسے عذاب سامنے آئیں گے جو انہوں نے کبھی بھی سوچے نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں جن کو وہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے تھے، اس دن وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور اس دن وہی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ وہاں ان کے اعمال کے برے نتائج ظاہر ہوں گے اور عذاب انہیں گھیر لے گا، حالانکہ اس عذاب کو وہ دنیا میں مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی فراوانی یا دنیا کا رزق جس کی وجہ سے کفار سرکشی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی علم و فن کی وجہ سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ دنیا کی دولت اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، لیکن اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آیت نمبر 53 سے 63 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اپنا عذاب بیان کر کے خوف دلاتا ہے، تو ویسے ہی وہ اپنی رحمت بیان کر کے اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے، جیسے 14 پارے میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 49 اور 50 تھی کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بے حد بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں، اور ان کو بتا دیجئے کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کون سے بندوں سے؟ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جو اسراف کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو گناہوں میں حد سے بڑھ چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر وہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ضرور ان کے گناہوں کو بخشے گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان ہے کہ وہ بے حد گناہوں کو بخشتا اور رحم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکین میں سے کچھ لوگ جنہوں نے قتل کیے تھے اور بہت کیے تھے، زنا کیا تھا اور بہت کیا تھا،
پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھی ہے، اگر آپ بتائیں کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا تو آؤ توبہ کر لو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4810 ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یا عبادی کہہ رہے ہیں، اس کی دو وجوہات۔ ایک تو یہ کہ بندہ، عبد کا لفظ غلام پہ بولا جاتا ہے، اور غلام بیچارہ ہوتا ہے، عاجز اور محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیچارگی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یا عبادی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ اپنا کہہ دے پھر اس کے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کہ پھر اس کو اپنے رب سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو رب العالمین پھر اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2766 میں ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، لیکن جب سچے دل سے توبہ کا ارادہ کیا، ابھی صرف ارادہ کیا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تھی، تو صرف ارادے کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نیت درست ہوگی، گناہ کا احساس ہو جائے اور انسان اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے آب و گیا زمین میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا جو گم ہو گئی، اس کا کھانا اور پانی اسی پر تھا، وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا کہ اچانک اسی کی سواری اس کے پاس ہوتی ہے، اس کی لگام پکڑتا ہے، پھر خوشی کی شدت کی وجہ سے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی انتہا کی وجہ سے وہ غلطی کر گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا تھا۔ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2747۔ ایک اور طویل حدیث ہے جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی، اس کا ریفرنس نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے دیکھو میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، تو تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی سچے دل سے اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میری طرف رجوع کر لو اور میرے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تم اس کی جو بہترین چیزیں ہیں ان کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن سارے کا سارا ہی بہترین ہے، لیکن بہترین پر عمل کرنے کا کیا مطلب؟ مثلا قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، حدیث میں آیا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو یہ بہترین ہے، یعنی نماز پڑھنا یہ بھی قرآن پر عمل ہے، لیکن اس کو اول وقت میں پڑھنا یہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت حسرت کا اظہار کرنا پڑے، کہ انسان کہے کاش میں حق میں کمی نہ کرتا، کاش مجھے دوبارہ لوٹایا جائے، لیکن جواب ملے گا کہ تو نے تکبر کیا تھا، تو میری آیات کو جھٹلاتا تھا، آج تجھ پہ کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، جو دوسروں کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہیں، جو کبھی کسی کو داتا و دستگیر پکارتے ہیں اور کبھی کسی کو گن شکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا جو متقین ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی غم اور تکلیف ان کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ توحید کی طرف پلٹ آؤ، میں ہی ہر چیز کا خالق ہوں، وہو علی کل شیء وکیل، اور میں ہی ہر چیز پہ کارساز ہوں، لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی سب چابیاں میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میرے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو مانتے ہو تو نقصان اٹھاؤ گے، اگر میری عبادت سے تکبر کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپے گی، پھر وہ جہنم میں ایک قید خانے کی طرف ہانک کر لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2492 ہے۔ چوتھا رکوع ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔
آیت نمبر 64 سے 70۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جاہلوں سے پوچھئے جو آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے کہ جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ یہ جہالت ہے۔ اسی کی وجہ سے علامہ اقبال کا فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے کسی کتے کے آگے سر جھکایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا انسان کے سامنے ہی جھکنا، ایک انسان کا اپنے ہی جیسی مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا یوں ہے، ایک انسان کا اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے سجدے میں گر جانا، ایک انسان کا اپنے ہی جیسے انسان کو اولادوں کا مالک، خوشیوں کا مالک، غموں کا مالک یا مختار کل مان لینا۔ درباروں پر آپ کہیں گے کہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، تو پھر درباروں پر کیا لینے چاہتے ہیں؟ پھر وہاں جا کر سجدے کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہاں پر جا کر اتنی اتنی نظر و نیاز دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی عبادت نہیں ہوتی، ان کی عبادت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے درباروں پہ لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اے فلاں ہم پہ رحم فرما، اے فلاں ہم پہ رحم فرما، ہمارا یہ کر دے وہ کر دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ یوں ہی ہے کہ کتے نے کتے کے آگے سر جھکا دیا، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے بے بس کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 65۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور ان کی طرف بھی جو مجھ سے پہلے تھے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام لینے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور یہاں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو شرک ایک ایسا سنگین جرم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کیجیے، اسی کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو توحید پرست بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین نے جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا ویسے میری قدر نہیں کی، تو یہ یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، ٹھیک ہے، اس دن کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، اور سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور ان کے ہر طرح کے شرک سے بلند ہے، کہ روز قیامت جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سے پھونکا جائے گا اور وہ سب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور اس دن زمین اپنے رب کے نور کی وجہ سے چمک رہی ہوگی، اعمال نامے رکھے جائیں گے، نبیوں کو شہداء کو لایا جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ 5واں رکوع ہے وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلیٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، زمر ایسے گروہ کو کہتے ہیں جس کے پیچھے اور گروہ ہو۔ آیت نمبر 71 سے 75 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، لیکن ہم پہ عذاب کی بات ثابت ہو چکی تھی، تو فرشتے انہیں کہیں گے چلو اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن اس کے برعکس جو جنتی ہیں ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یوں ہی گروہوں کی صورت میں، وہاں ان کے لیے جنتی دروازے کھولے جائیں گے اور وہاں کے دربان انہیں سلام کہیں گے اور انہیں کہیں گے طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور وہ وہاں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی، تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنایا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے تو دیکھے گا کہ اس ٹائم جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا اور وہ وہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات کی مستحق اللہ کی ذات ہے۔ تو مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی اور انتہا بھی الحمدللہ سے۔ سورۃ المؤمن مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا کی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اور کفار کے ساتھ مسلمانوں کے جھگڑے کے بارے میں بتایا ہے۔ کفار کا اعتراض تھا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ اس نے خود بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی یہ بتا دیا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو سب پہ غالب ہے اور پھر ہر چیز کو جاننے بھی والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کی وجہ سے تمام مخلوقات پہ غالب ہے۔ نمبر 2، وہ ہر چیز کا براہ راست اور پورا پورا علم رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ فرما بردار بندوں کے بہت سے گناہ خود ہی بخش دیتا ہے۔ نمبر 4، کہ کافر اگر توبہ کر لے تو وہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، کہ وہ باغیوں کو سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ اور نمبر 6، وہ ہر وقت انعامات کی بارش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو جھگڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے جھگڑوں کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور اس سے مراد مشرکین ہیں۔ ان کے 2 بنیادی جھگڑے کون سے تھے؟ ایک شرک، یعنی وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا قیامت کا انکار، آخرت کا انکار۔ یہ 2 ان کے جھگڑے تھے اور وہ ان دونوں جھگڑوں کے اندر ہی جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں کا بھی یہی رویہ تھا، انہوں نے بھی یہی جھٹلایا۔ الاحزاب سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جن کے اندر سختی اور شدت ہو اور اپنے عقیدے، عمل اور عادت میں وہ ایک جیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حتمی طور پر اللہ نے ان کو جہنم میں بھیجا تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان لے آئے، یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، اور وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے روک دے، ان کو بچا لے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشگی والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور یا اللہ ان کے ساتھ جو ان کے باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں جنہوں نے اپنے اعمال درست کر لیے، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج، کیونکہ جسے تو بھیجتا ہے فقد رحمتا، تو ہی اس پہ رحم کرتا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بیان کروں جو عرش اٹھائے ہوئے، اس کے کان کی کومپل سے اس کے کندھے تک 100 سال کا فاصلہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4727 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کتنی ویلیو ہے کہ فرشتے بھی مومن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، آیت نمبر 10 سے 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو پکار رہے ہیں۔ مقت شدید غصے اور ناراضگی کو کہتے ہیں۔ روز قیامت جب یہ خود پر غصہ کریں گے تب ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تم نہیں مانتے تھے تو اللہ کو بھی اس سے غصہ آتا تھا اور اس سے زیادہ آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان کی زندگی میں انسان وہاں پر اعتراف کرے گا کہ میری زندگی میں 2 دفعہ زندگی آئی اور 2 دفعہ موت آئی۔ ایک موت وہ ہے جب ہم نہیں تھے، اور ایک موت وہ ہے جو اس زندگی کے بعد ہمیں آئے گی۔ 2 زندگیاں تھی، ایک یہ والی اور ایک مر کر جو دوبارہ اٹھنا ہے وہ والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن مشرک کو، کافر کو ہمیشہ توحید سے نفرت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے
کہ وہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے لیکن نعمت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم غور کرو تو بارش کے اندر بھی میری بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ میں پانی برسا کر تمہیں رزق عطا کرتا ہوں۔ اور رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میں ہی بلند درجات والا ہوں، عرش والا ہوں۔ میں اپنے جس بندے پہ ڈال چاہتا ہوں میں وہی کو نازل کرتا ہوں، لینذر یوم الطلاق، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، جس دن سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اکیلے اللہ کی ہوگی۔ اور اے میرے نبی، ان کو یوم الازفہ، قریب آنے والے دن سے ڈرائیے، یعنی قیامت کے دن سے، کہ جب دل حلقوں تک پہنچ جائیں گے اور یہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، کہ اس وقت پھر یہ پچھتائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، لیکن وہاں ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں نے جو چھپایا اس کو جانتا ہے۔ وہ سب حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، لیکن جو غیر اللہ ہیں وہ کسی قسم کے کسی فیصلے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تیسرا رکوع ہے وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 21 سے 27۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ڈرایا کہ جیسے میں آخرت میں عذاب دینے پہ قادر ہوں، میں دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہوں۔ اور تم اپنے سے پہلے قوموں کے حالات پر غور کرو، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ وہ تم سے طاقت اور اقتدار میں کہیں زیادہ تھی، لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو جب ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تو پھر کوئی بھی ان کو بچا نہ سکا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہاں ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، کہ وہ اس کے اور حامان اور قارون کے پاس جب دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جادو کر رہا ہے، بہت جھوٹا ہے۔ اور ان بدبختوں نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور اسی طرح فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، ولیدعو ربہ، جائے وہ اپنے رب کو پکار لے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عوذت بربی وربکم، تو جو میرے بارے میں قتل کی سازشیں کر رہے سن لے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کے حملے کا ڈر ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور اے اللہ ان کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1938 ہے۔ چوتھا رکوع ہے وقال رجل مؤمن، آیت نمبر 28 سے 37۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر متکبر شخص سے پناہ مانگی جو آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جو تھا تو فرعون کی قوم سے لیکن وہ ایمان لا چکا تھا، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اس نے کہا کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس جرم کی وجہ سے اسے قتل کر رہے ہو۔ بڑے خوبصورت انداز میں وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے عدل کی بات کہنا افضل جہاد ہے۔ ابو داود کی حدیث نمبر 3333 ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کا کندھا پکڑ لیا اور اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر اسے بہت سختی سے گھونٹ دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسے کندھے سے پکڑ کر دھکا دے کر نبی علیہ السلام سے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس کے اوپر وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل بھی لا چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس نے کہا کہ میری قوم تم ڈر جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے تم سے پہلے گروہوں کے اوپر دن آئے تمہارے اوپر بھی ویسے دن آئیں گے اور تم عذاب سے دوچار ہوگے۔ تم ایسا نہ کرو جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور سنو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے جو کہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے پہلے پیغمبر تھے،
فرمایا وہ بھی تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے لیکن تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے، اور یاد رکھو کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ مسرف کہتے ہیں جو اپنی بدعمالیوں، نافرمانی اور تکبر میں حد سے بڑھنے والا ہو اس کو، ٹھیک ہے، اور مرتاب جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شک کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بلا دلیل میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب یہ مسلسل اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی۔ پھر تذکرہ ہے فرعون کا، اس بدبخت نے حامان سے کہا میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، کہ موسیٰ کہتا ہے میرے رب آسمانوں میں، ایک محل تعمیر کرو کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے تو موسیٰ کے معبود کو جھانکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بدبخت کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اعمال اس کے لیے مزین کیے گئے تھے، اس کو راہ راست سے روک دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ ایسی چالیں چل رہا تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کی چالیں بالکل بیکار ہیں جو مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ پانچواں رکوع ہے وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، آیت نمبر 38 سے 50 تک۔ اب اس مرد مومن نے فرعون کے مذاق کو نظر انداز کیا کہ وہ جیسے مذاق اڑا رہا تھا، انہوں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنی نصیحت جاری رکھی۔ کہا جو میں بتا رہا ہوں یہ ہدایت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، تم اس پہ چل پڑو۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، اور یاد رکھو اگر برے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، اور اگر نیکیاں کرو گے کہ خواہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا اور بلا حساب رزق دے گا۔ اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، میں تجھے بلا رہا ہوں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ یعنی تمہیں کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یاد رکھو کہ جو بھی مسرفین ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور عنقریب تمہیں یاد آئے گا کہ میں تمہیں جو کہتا ہوتا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو بچا لیا جو انہوں نے اس کے بارے میں چالیں چلی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تذکرہ ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں سے قبر کے عذاب کا اثبات ہوتا ہے کہ صبح و شام جو عذاب مل رہا ہے وہ قبر میں مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے، آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے بتایا ایک کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1368 ہے، یعنی یہ پیشاب سے نہیں بچتا ہوتا تھا۔ پھر روز قیامت پیروی کرنے والوں کا اور جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کا مکالمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہاری بات مانتے تھے، آج ہماری کوئی مدد کرو گے کہ ہمیں اس آگ سے بچا لو؟ متکبرین کہیں گے ہم سب اسی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ جہنمی جہنم کے خزانچی سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو، اپنے رب سے دعا کرو کہ آج ہمارا عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے، تو لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انبیاء ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، وہ اس وقت نہیں مانے، اس وقت انہوں نے جھٹلایا، تو آج ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ چھٹا رکوع ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، آیت نمبر 51 سے 60۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کروں گا جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، اس سے مراد قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں ایمان والوں کو حق میں ثابت قدم رکھتا ہے، وہ دلائل کے اعتبار سے اپنے دشمن پہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی شان و شوکت عطا کرتا ہے اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی دنیا میں ان کی مدد کی، تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کی بھی یوں ہی مدد کی جائے گی۔ اللہ نے ان کو بھی تورات دے کر بھیجی تھی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب تھی، جو لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آئی تھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی گئی اور ساتھ ہی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6308 ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے اور رکوع میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 818 ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میری آیات، مراد وہ آیات جو توحید والی تھی، اسی طرح جو قیامت کے بارے میں دلائل تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف تکبر کی وجہ سے یہ اس کا انکار کرتے ہیں، فاستعذ باللہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے کہا انی عذت بربی وربکم، جیسے وہ اللہ کی پناہ میں آئے، اے میرے نبی فاستعذ باللہ، آپ بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیے، کیونکہ وہ تو ہر طرف سے ہر بات کو سننے والا اور ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بڑی ہے، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں سے کہیے کہ مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا قبول کروں گا، کیونکہ جو میری دعا سے تکبر کرتا ہے، مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اس سے جو تکبر کرتا ہے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول کر لیتا ہے، نمبر 2 آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور نمبر 3 یا اس سے برائی کو ٹال دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1139 ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3373 ہے۔ 7واں رکوع ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے کام کاج کے لیے دن بنایا، تمہارے سکون کے لیے رات بنائی۔ یہ میرا اپنے بندوں پہ بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو سنو، ذالکم اللہ ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی معبود برحق ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، جس نے تمہاری خوبصورت صورتیں بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اور وہ رب العالمین ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیے ان کو کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کیونکہ میرے پاس توحید کی عقلی اور نقلی دلیلیں آ چکی ہیں، اس وجہ سے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جاتا۔ پھر انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرماتے ہیں نطفے سے، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ کر کے نکالتے ہیں، پھر تم نوجوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہوتے ہو، کوئی جوانی میں ہی فوت کر لیے جاتے ہیں اور کوئی جو ہے بڑھاپے میں لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور یاد رکھو وہی موت و حیات کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جب اس نے کچھ کرنا ہو تو وہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، 8واں رکوع ہے، آیت نمبر 69 سے 78 تک۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑنے والوں کے اوپر تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے جو کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنجیریں گلوں میں ڈال کے، توق گلوں میں ڈال کر ان کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا انما کنتم تشرکون، اب بتاؤ تمہارے وہ
کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے؟ تو وہاں پر پھر مجرمین انکار کر دیں گے، کہیں گے آج تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، ان کو جہنم رسید کیا جائے گا، آپ صبر کیجئے، صبر کا دامن تھامیے، ان وعد اللہ حق، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یا تو ہم اپنی زندگی میں ان پر عذاب نازل کریں گے یا آپ کی زندگی کے بعد، لیکن بہرحال ان کے اوپر عذاب ضرور آئے گا اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ صبر کیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ سے پہلے ہم نے کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو بتایا، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے معجزہ پیش نہیں کر سکا۔ اگر یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں تو ان کو بتا دیجیے کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے معجزہ پیش نہیں کر سکا، اس لیے میں بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ نہیں لا سکتا۔ اور سن لو، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور وہاں پر باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ آج ہی پلٹ آئیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، 10واں رکوع ہے، 9واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 سے 85 انسان کو اپنے صنعت یاد دلائے کہ میں نے تیرے فائدے کے لیے جانور بنائے، میں تمہیں ایسی ایسی نشانیاں دکھاتا ہوں جو میری وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، پھر تم اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جاؤ زمین میں چل پھر کے دیکھو، اپنی سے پہلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ ان کے انبیاء بھی جب ان کے پاس دلائل لائے تھے تو وہ اپنے علم پر خوش ہوئے اور عذاب کو جھٹلایا، اسی عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا، اور جب عذاب آیا پھر انہوں نے کہا اب ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا اس وقت ایمان لائے، اس ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، کیونکہ اللہ کا یہ پہلے لوگوں میں بھی طریقہ کار گزر چکا ہے کہ جب کوئی آخری وقت میں ایمان لائے تو پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر وہاں نقصان اٹھائیں گے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سورۃ حامیم السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کی اور قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے کہ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اپنے بندوں پر اتنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان پہ رحم کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پوری کائنات اس کے رحم کی محتاج، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی تاکہ لوگ گمراہیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی سے روشناس ہو جائیں۔ قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف مضامین، عقائد، حلال و حرام اور گزشتہ اقوام کے جو واقعات ہیں وہ کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 2، اس قرآن کو عربی بنایا ہے، ایسی زبان جو سمجھنے میں آسان ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہلا ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے آیا ہے، یہ قرآن ڈرانے آیا ہے۔ اب اتنی صفات والی کتاب پر ان کا رد عمل کیا ہے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کفار کا اعراض اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ سننے کی بجائے منہ موڑ لیتے تھے اور توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن فرق اتنا ہے میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں آتی، لہذا فاستقیموا الیہ، تم اپنے رب کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے استغفار کرو۔ وویل للمشرکین، کیونکہ مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور مشرک کون ہے؟ جو نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ کافر آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسا اجر عطا کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ وہ نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ
وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1395۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں۔ دوسرا رکوع ہے قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آیت نمبر 9 سے 18 تک۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ان باتوں کا اقرار کروایا جنہیں وہ بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دنوں کے اندر زمینوں کو بنایا۔ یہ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی تھی اور جمعے کو پوری ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے اس میں برکت رکھی، اس میں طرح طرح کے درخت، پودے، مٹی، پتھر، دھاتیں اور بے شمار قدرتی وسائل، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی، اور پھر اس کی غذا کا اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انتظام کیا، اندازہ لگایا کہ کتنی مخلوقات ہیں، ان کو کیا چاہیے اور کس مطابق بارش برسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے اگر تمہارے پاس وہ عذاب آیا جو قوم عاد پہ آیا تھا، جو قوم سمود پہ آیا تھا، پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے کس کے اندر زیادہ طاقت؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آیا تو میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ان پہ تند و تیز ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ یاد رکھیے دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ دن منحوس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں عذاب بھیج کر ان کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ جو قوم سمود تھی انہوں نے بھی جب ہدایت کے مقابلے میں اندھا پن اختیار کیا تو ان کو چیخ نے پکڑا اور وہ رسوا ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا جو مومن تھے اور متقی تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تیسرا رکوع ہے نمبر 19 سے 25 تک۔ اور اسے قیامت منکرین کا حال کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گروہوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ہر گناہ والوں کا الگ گروپ ہوگا، اور وہاں انسان کے اعضاء بول کر اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وہ ان سے کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اس نے آج بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم چھپ چھپ کے یہ کام کرتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمہیں رکنا ہے تو آگ میں، اور اگر تم آہوزاریاں کرتے ہو یا عذر پیش کرتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، قیس انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں، جس طرح چھلکا انڈے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اسی طرح ایسے برے لوگ مشرکین کے ساتھ چمٹے رہتے جو ان کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ سب ہی نقصان اٹھانے والے۔ چوتھا رکوع ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، آیت نمبر 26 سے 32 تک۔ کفار بھی قرآن کی تاثیر سے واقف تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انسان بھی سچے دل سے اس قرآن کو سنتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ قرآن خود سننا ہے نہ کسی اور کو سننے دینا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اونچی اونچی آواز میں شور کرنا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا نعوذ باللہ شور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جرم کی وجہ سے ہم نے ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار کیا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ان کا بدلہ ہے جو اللہ کے دشمن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ بہت سارے یہ والے لوگ جو تھے جنوں اور انسانوں میں سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لا ان کو ہمارے قدموں کے نیچے کر، لیکون من الاسفلین، کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کی جوتی تلے رکھیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور آج ان کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں سچی ہیں کیونکہ ان کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقت میں آج انسان جس کی جوتیاں چاٹ رہا ہے اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، کل روز قیامت اسی کا دشمن ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر جب انہوں نے ربنا اللہ کہہ لیا پھر اس کے بعد کسی کو اپنا داتا اور دستگیر نہیں مانا، کسی کو غریب نواز اور بگڑیاں بنانے والا نہیں مانا، بلکہ وہ اس پہ استقامت اختیار کیے ہوئے رہا، یعنی اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا، وہ اس پہ قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں نہ تو نے ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے، اور تو نے خوش ہو جانا ہے اس جنت کے ساتھ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔
وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرت میں تمہارے دوست ہیں. وہ فرشتے اسے کہتے ہیں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس پہ تمہارا دل کرے گا. اور فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ مہمان نوازی ہے اس ذات کی طرف سے جو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اسی وجہ سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں پھر اس پہ خوب ڈٹ جا. استاد احمد کی حدیث نمبر 15416 ہے. پانچواں رکوع ہے ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ نمبر 33 سے 46 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. ٹھیک ہے، جو خود بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے ہمارا رب اللہ ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلاتا ہے اور پھر اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور یہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ اننی من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہدایت کی طرف جو دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں جیسا اجر ہے جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2683 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف بلاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دلی دوست بن جاتا ہے. جیسے سمامہ بن اسال کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہوا. آپ نے اس سے آگے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا اور اگر مجھے آزاد کرو گے، میرے اوپر احسان کرو گے تو اس احسان کی قدردانی کی جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے جب اس پہ احسان کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو اس سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے جو وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہے. ہاں جب تم یہ کام کرنے لگو گے تو شیطان پھسلائے گا، وہ کہے گا تمہارے منہ میں کون سی زبان نہیں ہے، تم بھی بولو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. اعوذ باللہ فوراً پڑھنی ہے کہ کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن اور رات میری نشانیاں ہیں، یہ سورج چاند ستارے میری نشانیاں ہیں. ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کو سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اگر کوئی اللہ کے سامنے جھکنے سے تکبر کرتا ہے تو اس کے پاس ایسی مخلوقات موجود ہیں جو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ بالکل تھکتے بھی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسی نشانیاں موجود ہیں، اگر یہ غور کریں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کیسے آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور مردہ زمین ہلنے لگتی ہے، اب نباتات اگاتی ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس رب نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، لحد وہ قبر جو نیچے سیدھی کھودنے کی بجائے کچھ نیچے جا کر ایک طرف کھود کر بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے یہاں پر، اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا جو حکیم ہے. اور حکیم کون ہے؟ جس کی کسی تدبیر میں خطا نہ ہو. اور یہ اس کی طرف سے اتارا گیا جو حمید ہے، جس کے کسی فعل کی مذمت نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کفار کے اعتراضات ہیں مشرکین کے کہ اس نے کسی اجمی سے یہ قرآن سیکھ لیا. نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا اگر یہ کسی اجمی سے قرآن سیکھتا اور تمہارے سامنے اجمی زبان میں پڑھتا تو پھر تم نے کہنا تھا لولا فصلت آیات، اس کی آیات واضح کیوں نہیں. تم ذرا یہ تو غور کرو، آجمی ہوں عربی، نبی عربی ہو اور کلام اجمی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. سنو، یہ قرآن ہدایت اور شفا بن کر آیا ہے، اس لیے تم اس پر ایمان لے آؤ. کیونکہ جن لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ ان پہ اندھا ہے. اور اولئک ینادون من مکان بعید، یہ دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے. چھٹا رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، آیت نمبر 45 اور 46 ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی. آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یوں ہی کیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا. لیکن ہم نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو مانیں گے وہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا من عمل صالحا فلنفسی، جو اچھے عمل کر رہا ہے اس کا اجر اسی کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے عمل کر رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ یا الہی ہمارے والدین پہ، اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ یا الہی جو مقروض ہے اپنے خزانوں سے قرض عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔